ونسلم على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلى الله عليك يا رسول الله وسلم صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ لحد جو اپنے سینے میں یہ چار پاگلے کہ چلے اندھیری رات سنی تھی چراغلے توجہ ہے جی اور رضا مدینے سے بندے کسے کتے دے رضا پیر چومے تو تے اعتراض ہی کرنا ہے تیرا قدم ہے دماغ
یہ انہوں نے جنہوں اللہ صحیح دماغ دیتا ہے یہ ساتھ نصیب ہوتی ہے سبحان اللہ رضا کسی سگے طیبہ کے پاؤں بھی چومے تم اور آہ کے اتنا دماغ دے کے تو آڈا قدم ایدہ دماغ ہے آدھا حضرت کہتے ہیں تو آڈا قدم اتنا دماغ ہے یہ انہوں نے یہ جنہوں نے کملی والے دا عشق اللہ نے عطا سبحان اللہ انہوں واسطے رسول دے غلام کی مدینے دی مٹی دے اتے چلنا دے کتے اللہ دی قسم انہوں نے بھی پیر چون دے چاہتے جو محبت رسول اللہ سبحان اللہ حضرات اللہ تعالیٰ جل جلالہ وامن وارہو دا احسان ہے کہ جس پاک پروردگار نے جمعۃ المبارک دی حاضری سدا مقدر بنائی ہے اللہ تعالیٰ ساری حاضری کو قبول و منظور فرمائے دوستو کسی پرچی دیتی ہے بے شہر میں بنیادی حقوق پر بات کریں انشاءاللہ کریں گے ویسے بھی کرتا رہنا لیکن یہ جماعت الاخرى دا مہینہ ہے اور سیدنا صدیق اکبر دی عظمت و شان دا مہینہ ہے اور آپ دے یہ بھی کریں گے نال میں انشاءاللہ اس حوالے نال بھی کچھ باتاں عرض کروں گا حضور قرآن کریم دے وچ اللہ تعالیٰ نے صدیق اکبر دا ذکر کیا ہے کئی مقامات ہیں جڑا مقام میں تلاوت کیتا ہے تھے تے کمال ہے ثانی اسنین دو وچوں دوسرا سبحان اللہ سبحان اے ترجمہ دو میں سے دوسرا یعنی وہ دو انسان ویکھن نو دو نے اصل وچ ایک جان ہے سبحان اذ ہما فی الغار جب دونوں غار میں تھے اور اذ یقول لصاحب ہی جدوں محبوب اپنے صاحب سے فرما رہے لا تحزن غم نہ کر ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال ہے سبحان اللہ میرے ایک دوست نے آکھیا کہ اسی یہ کہنے ہیں بھئی حضور علیہ السلام دے یہ چار یار یہ یار دا لفظ نبی پاک واسطے بولنا کیویں بھئی حضور دے یار کیویں ہو گئے اتے غلام نے میں کہا میرا سونا ہے اگر بڑا کسی نو اپنا صاحب آکھ دے نا دوست آکھ دے خلیل آکھ دے تے او دا بڑے تے کرم ہوندا ہے بڑے دا کرم ہوندا ہے اس چھوٹے تے غلام تے کرم ہوندا ہے سمجھ آ رہی ہے نا جی یہ برابری دے حوالے نال نہیں کملی والے نے جو ابو بکر نو اپنا خلیل آکھے ہے خلیل دا معنی یار ہی ہے نا سبحان اللہ قرآن نے صاحب آکھے قرآن نے کیا کہ بولو صاحب میں کہ یہ انہوں دا کرم ہے سمجھ آئی نا یہ انہوں غلامات نبی پاک دا کرم ہے حضور آکے او میرے خلیل نے سمجھ آئی انہوں آکے اسی غلام ہے اسی امت دا آکے اسی کبھی ہو سرکار دے غلام نہیں میں وینے دے سرکار دے یار وینے حضور نے کرم کیتا سمجھ آئی اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ معنا بندے دی عقل جدو مت ماری جاوے نا کئی بندے کوئی صاحب دے لفظ کوئی فضیلت نہیں اگر صاحب آکھ دیتا رسول نے تے وچ کی فضیلت اللہ نے اگر صاحب کہہ دیتا ہے تے وچ کی فضیلت توجہ ہے نا تو مسلمانوں صاحب کا جڑا کوئی کافر بھی ہو سکتا ہے میرے بھائیو اس طرح پھر کوئی لفظ ہی نہیں بچے گا ہجرت لفظ ہے یہ وچ فضیلت ہے کہ نہیں بولو لیکن نبی پاک فرماتے ہیں جس دی ہجرت اللہ رسول دی طرف ہے او دی ہجرت اللہ رسول دی طرف ہے جدی ہجرت دنیا واسطے او دی ہجرت دنیا دی طرف ہے کہ جدی ہجرت عورت دے حصول واسطے او دی ہجرت عورت دے لفظ تا ایک لفظ ایک کہ نہیں ہجرت دا جے اگر عورت دی طرف کوئی کرتا ہے تو کوئی فضیلت نہیں الٹا گناہ ہے اگر کوئی دنیا دے حصول واسطے کرتا ہے تو ہجرت ہے لیکن ثواب تک بھی نہیں کہ کوئی اللہ کے رسول وال کرتا ہے لفظ
مطلب ہوئی ہے نا، لیکن جب نسبت اگوں ویکھاں گے بھئی نسبت دی کے نال ہے، اللہ نے صاحب تا فرمایا ہے، پر اس صاحب دی نسبت کی نال کیتی ہے، صاحب دی نسبت تا محمد رسول اللہ نال فرمائی ہے نا۔ سبحان اللہ قرآن میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ صاحب کبھی وہ دے کوئی شک کر سکتا ہے؟ بولو تو صحیح یاد اللہ کہہ رہے ہیں صاحب سبحان اذ یقول لصاحب لا تحزن ان اللہ، اللہ صاحب قربان جوان مسلمانوں اللہ کا ہر ایک دن آ رہے اللہ نال ہے، ہر ایک دن کوئی نہیں بولو میں قرآن پڑھنا سنو اللہ کے میں نال ہے، ذرا قرآن پاک ایک باری سبحان اللہ تو سیاح قرآن پاک پڑھی ہے نا تاکہ پتہ چلے بھئی اللہ تا سارے آن دے نال ہے، پر جے میں ابو بکر دے نال ہے، ایک اور رنگ 28واں پارہ ہے جی، سنو قرآن اللہ تعالیٰ نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے حیدری۔ حضرات گرامی اللہ فرمان ہے علم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض ما یکون من نجوی ثلاثۃ الا هو رابعهم ولا خمسۃ الا هو سادسهم ولا ادنى من ذلك ولا اکثر الا هو معهم اینما كانوا۔ فرمایا اللہ جاندا ہے جو کچھ زمیناں وچ جو کچھ آسماناں وچ ما یکون من نجوا ثلاثۃ، کسے مقام تے تین بندے کٹھے ہو کے میٹنگ پہ کردے ہون، اللہ کہندا ہے الا هو رابعهم، چوتھا اللہ ہوندا ہے۔ تین بندے بیٹھے ہو نا گل بات کرتے بھائی چوتھا اللہ اللہ نال ہویا کہ نہ ہویا بولو ہویا نا اللہ نال سمجھ آ رہی ہے اگے سنو ولا خمسۃ الا هو سادسهم، پانچوں من کا چھواں اللہ، پانچوں من کا چھواں، اس واسطے اپنی خفیہ میٹنگاں بھی جڑیاں نے نا وہ بھی اس دے ترقیاں کرو کہ اللہ نال ہے، ٹھیک ہے نا اللہ نال ہے۔ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے ولا ادنى من ذلك ولا اکثر، فرمایا اس تو کم تعداد ہوئے یا زیادہ ہوئے، پانچ تو چھ تو کم ہوئے یا زیادہ ہوئے، الا هو معهم اینما كانوا، تسی جتنے بھی ہوو گے اللہ تواڈے نال ہوئے گا۔ تو اللہ ہر بندے دے نال، بولو ہر بندے دے نال، پر مسلمانوں نال ہونے فرق ہے، نال ہونے فرق ہے، اللہ نال لیکن نال ہونے فرق ہے۔ مسلمانوں اور بھی کچھ طبقہ ہے جنہاں دے نال اللہ ہے، اللہ نے فرمایا ان اللہ مع المحسنین، اللہ نیکی کرن والیاں دے نال ہے، ہن انہاں دے بھی نال ہے جڑے تین بیٹھے نے، چوتھا اللہ ہے، پانچ بیٹھے نے، چھواں اللہ ہے، تھوڑے ہون یا زیادہ اللہ انہاں دے نال، اوتھے بھی اللہ ہے، لیکن اللہ فرما لیا میں نیکی کرن والیاں دے بھی نال، معلوم ہویا جنہاں پہلیاں دا رب ذکر کیتا ہے انہاں دے اللہ اپنے علم دے نال ہے، لیکن جڑے نیکی کرن والے نے انہاں دے بھی نال اللہ ہے، پر احسان کرن والا ہے۔ ہن انہاں دے نال ہونا رب دا وہ کسے اور رنگ دے گل سمجھ آئی؟ کافراں دے نال اللہ ہے کہ نہیں؟ بولو یار توجہ میری، کافراں دے نال اللہ ہے نا، لیکن اے دے وچ
انہاں دی کوئی فضیلت نہیں ہے تے اللہ اپنے علم نال ہے تے جڑا نیکاں دے نال ہے اللہ کہ نیکاں دی فضیلت ہے کہ نہیں بولو فضیلت ہے نا ان اللہ مع المحسنین اللہ نیکاں دے نال ہو گئی فضیلت بولو تے مسلمانوں اللہ نبیاں دے نال او پھر ہور رنگ تو ہے او اولیاء تو بھی اتلا درجہ بولو اللہ نبیاں دے نال اللہ اپنے پیغمبراں دے نال یہ پھر ہور رنگے تے مسلمانوں پھر پیغمبراں دے بھی سردار کالی کمری والے آقا اللہ محبوب دے نال معلوم ہویا پوری کونین نال اللہ دا اتنا قرب نہیں جتنا رسول اللہ نال قرب ہے تو جس رسول دا قرب اللہ نال پوری کائنات تو زیادہ ہے اللہ فرماندا ہے اللہ دے محبوب فرماندے نے ابو بکر جویں اللہ میرے نال اوویں تیرے نال سبحان اللہ اور ہمیں کو رہا یار ہاں اور میرے بل میں اللہ توجہ ہے اور دیکھو صدیق نو محمد مصطفیٰ نے کتنا رنگ عطا فرمایا ان اللہ معنا اللہ ساڈے نال معلوم ہویا مسلمانوں توجہ ہے سارے یار رسول دے پیارے نے پر یار یار دیا کیا بات نے او سارے یار رسول ہاتھ کھڑا کرو جڑا مل کے پڑے گا نا اللہ تو ہم سلامت رکھے ماشاءاللہ کوئی زبان خاموش نہیں رہنی چاہیے صدیق اکبر کا ذکر ہے سارے یار حضور دے پیارے پر یار نار دیا کیا باتاں نے سب مڑ مڑ دار چڈنگ مارے ابو بکر صدیق کون ہے عشق و وفا دی اگر مثال دیو اللہ دی قسم فرنٹ لین دے نام صدیق اکبر دا لکھیا جائے گا عیسیٰ دی مثال دیو فرنٹ لین دے نام صدیق اکبر دا لکھیا جائے گا قربانی دی مثال اکبر دا لکھیا جائے گا تسلیم اور رضا دی مثال دیو فرنٹ لین تے میرے کملی والے دے یار صدیق دا نام آئے گا سبحان اللہ اونچی آواز نہ میرے رسول فرمایا ابو بکر سارے صحابہ نے فرمایا ٹوٹل بیٹھے فرمایا خیر دیاں 360 خصلتانے خیر 360 خصلتانے جدے وچ ایک پائی جائے او جنتی سبحان اللہ جدے وچ ایک پائی جائے او میرے بات میں کو جدے وچ ایک پائی جائے او ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے کہنے لگے یا رسول اللہ افیا یا رسول اللہ میرے بچ بھی کوئی پائی جاندی ہے میرے نبی فرمایا ابو بکر ایک تو ہی تے ہیں جدے وچ ساریاں ہی پائیاں جاندیاں
ایک بندے وچ پائی جائے تو بندہ جنتی فرمایا ایک تو ہی ہیں جس وچ ساریاں پائیاں ہیں سبحان اللہ مسلمانوں کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے نبی کریم علیہ السلام دی بارگاہ پاک میں جبریل امین حاضر ہوئے یا رسول اللہ حضرت نوح نے جتنا عرصہ تبلیغ کی تھی 950 سال اگر میں جبریل تیرے عمر دی اونی تعریف کراں اونا عرصہ تے تیرے عمر دی تعریف نہیں مکڑی نبی پاک علیہ السلام فرمایا جبریل کے آکھے یا رسول اللہ جتنی حضرت نوح نے قوم وچ رہ کے تبلیغ کیتی ہے جے میں تیرے عمر دی تعریف کراں مکڑی کوئی نہیں 950 سال میں عمر دی تعریف کراں 9.5 صدیاں مک جان حضرت عمر دی شان دا بیان نہ مکے میرے نبی فرمایا تے میرے ابو بکر حضرت سیدنا جبریل نے عرض کی تھی یا رسول اللہ ابو بکر دی کی پوچھ دے ہو ابو بکر تا ہوئے جدیاں نیکیاں بچوں ایک نیکی دا نام عمر ایک نیکی دا نام عمر ہے سبحان اللہ کو اونچی آواز نہ کر مسلمانوں کون صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے کریم آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آتے مسلمانوں تو میرے نبی دے یار ہی ہو جائیں کہ جڑے پدیشی مومن نے ایک دا نام صدیق اکبر دوجے دا نام مولا علی ہے کدے پتا دی پوچھا نہیں کیتی کدے کوئی غلط کام نہیں کیتا کدے کوئی مسلمانوں بتوں سجدہ نہیں کیتا ابو بکر تے مولا علی پدیشی مومن نے جڑا اسی کہنے ہیں نا بھئی حضور تے ایمان لے آندا یہ دا یہ مطلب نہیں میں پہلے کافر سن معاذ اللہ پہلے صرف رب نو مننا کافی سی تے بندہ مومن ہو جانا سی بتاں دی پوجا نہ کرے جدو رسول آ گئے تے حضور نے نبوت دا اعلان کر دتا اودوں رسول دا مننا ضروری ہو گیا ایویں سمجھو مومن پہلے سن پہلے صرف اللہ نو منن والے مومن سن جدو کملی والے نے اعلان کیتا پھر رسول نو منن والے مومن ہو گئے سمجھ آ گئی ہے نا یہ کئی بندے پھر چکر دیندے نے مولا علی دی محبت دے ٹھیکیدار بندہ کوئی لفظ کہے نا جی حضرت علی ایمان لے آیا علی پاک پہلے کافر کر او بے وقوف سمجھو تو صحیح گل نہیں سبحان اللہ گل سمجھ آئی نا پہلے صرف اللہ نو مننا مومن ہون واسطے کافی سی کیوں کہ اودوں کسے نبی دی دعوت کوئی نہیں سی تے جدوں رسول نے دعوت دتی اودوں پھر رسول دا مننا ایمان واسطے ضروری ہو گیا مومن پہلے بھی سن پہلے اللہ نو منن والے مومن سن جدوں رسول آئے پھر رسول نو منن وچ بھی سب تو پہلے مومن یا صدیق اکبر نے یا مولا علی ہے سبحان اللہ گل سمجھ آئی کہ نہیں آئی سبحان اللہ حضور والا کون صدیق اکبر سنو ذرا حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی شان صفحہ نمبر 248 مسلمانوں کتاب کا نام الصواعق المورقہ ادھر وچ حضرت علامہ حافظ ابن حجر حیثمی مکی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ روایت لے کے آئے ہیں آپ فرماتے ہیں سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جناب والا گئے ملک شام کتے گئے ملک شام گئے شام اوتھے گئے تے انہاں جا کے اللہ اکبر تجارت دینیت واسطے جا رہے ہیں شام تے جدو یمن دا علاقہ آیا یمن دا علاقہ آیا شیخ من العزد عالم قد قرأ الکتب وعلم من علم الناس علما
کثیرا یمن دا ایک پادری عزد قبیلے دا بہت بڑا عالم پچھلیاں کتاباں دا عالم تورات دا عالم انجیل دا عالم او جناب والا جدوں یمن پہنچے تے او نکلے اللہ اکبر بہت بڑا عالم تے عمر دی کنی 390 سال جی بولو کتنی عمر 390 سال دی عمر سارا مجمع پھردا پھردا کسے دے کول نہیں آیا سارے کافرے دا وزت کرتا کرتا اور کسے دے کول نہیں آیا صدیق اکبر دے کول آیا حضرت صدیق اکبر آیا آن کے کہنے لگا آسبو کا حرمیان او جنیاں تمہیں نو ایویں لگدا ہے جویں حرم کعبہ وچوں آیا ہے مکے وچوں آیا صدیق اکبر فرمایا نعم مکے وچوں آیا انہیں آکھیا آسبو کا تیمیان مینوں ایویں لگدا ہے جو تیرا تعلق قبیلہ بنو تیم نال حضرت صدیق اکبر نے آکھیا آنا من تیم بن مرہ دا میں تیم بن مرہ قبیلے وچوں آنا عبداللہ بن عثمان میرا نام عبداللہ بن عثمان ہے انہیں آکھیا بقیتو لی فی کا باعدتن بقیت لی فی کا باعدتن اللہ اکبر اسا کیا تیرے بچوں ایک نشانی معلوم کرنی میرے واسطے باقی رہ گئی ہے باقی ساریاں نشانیاں میں پا رہی ہیں تو مکی بھی ہے تو قریشی بھی ہے تو قبیلہ بنو تیم دا بھی ہے تیرا نام بھی عبداللہ ہے اللہ اکبر ساریاں نشانیاں میں پا رہی ہیں باقی ایک نشانی رہ گئی ہے حضرت صدیق نے آکھیا قل تو مائیا وہ کیڑی نشانی ہے انہیں آکھا تکشف لی بطنے کا اسا کیا ذرا اپنے پیٹ تو کپڑا ہٹا پیٹ تو کپڑا ایک نشانی باقی رہ گئی میرے رسول دا یار شرما والا حیامہ اجے حضور نے نبوت کا اعلان نہیں کیا صدیق پاک فرمایا لا افل حیا دا تقاضا ہے میں پیٹ تو کپڑا نہیں اٹھاواں گا لا افل میں پیٹ تو کپڑا نہیں ہٹاواں گا او زکریا نشانی ہے جڑی میں ویکھنی ہے ترلا کرن لگ گیا اس کا نہ کر گل راز رہ جانی ہے میں بڑے عرصے تو انتظار کردا آیا کیا حال سناواں دلی دا او کوئی مارم راز نہ ملدا بولو جیڑا پڑھنا چاہتا ہے وہ مل کے سبحان اللہ کرے سنو کیا حال سنا دلی دا او کوئی مارم راز نہ ملدا کیا حال سنا
صدیاں انتظار میں سبحان اللہ دل پریم لگر دو تاگے جتھا پیندے سخت اڑانگے نارا فرید نہ لانگے ہے بند بہوں مشکلی دا او کوئی محرم راز نہ ملدا کیا حال سنا مدت بیت گئی انتظار 390 سال اللہ 390 سال 3 صدیاں چوتھی صدی جو 10 سال کا عمر ہوش دی عمر کتنی ہے 10 سال یعنی 380 سال اس بندے آکھیا کہ میں اسے کوئٹ علم پڑھے تے میں نشانیاں پڑھیاں باقی ساریاں آ گئی ہیں ایک رہ گئی ہے اللہ تنائیاں ان لکانا اللہ تنائی اس نے چھپانا صدیق اکبر فرمایا یار ہاتھ جوڑے نہیں چلو جو تو چاہنا ہے وہ کر اسے کہا کہ بلا کپڑا ہٹاؤ چوئی پیٹ تو سننا رسول اللہ نے علماء چوئی پیٹ تو صدیق کپڑا ہٹایا پیٹ صدیق دا ناف دے اتے کالا تل نظر آیا اے ناف دے اتے کالا تل نظر آیا او قبیلہ عاید دا 390 سال دا پادری صدیق دے پیٹ تے آیا تے چمن لگ گیا تل نو تے آکھن لگا اج آساں لگ گئیاں میاں محمد بخش بول پہ آپ فرمان دینا تو ملے ہوتے دل بر ملیا تو ملے ہوتے دل بر ملیا ہوئے آسان لگ پئیاں جنہ اکھاں او دل بر دیٹھا جنہ اکھاں دل بر دیٹھا او اکھیاں تک لئیاں تو ملے ہوتے دل بر دل تے ڈٹا تے چمی جاوے تے روئی جائے صدیق اکبر فرمایا یارا مینوں خبر دے اے دل کیوں چمے لگدے ہو ایمان والے ہو اے دل کیوں چمے خبر دے اس کا آج تو فی العلم صحیح آج تو فی العلم صحیح میں صحیح علم جو پائے پڑھے اللہ اکبر اس کا کے پڑھے اس کا انا نبیاں یبعث فی الحرم اللہ کا آخری نبی حرم مکہ بچ آئے گا اللہ مبعوث فرمائے گا اس کا میں علم پڑھے کتاباں وچ میں پچھلیاں کتاباں وچ پڑھدا آیا اللہ دا نام نے توجہ نال سنیا ہے اس کا میں پچھلیاں کتاباں وچ پڑھدا آیا انا نبیاً یبعث فی الحرم حرم کعبہ دے اندر اللہ دا آخری
سارے گلاں دلاں وچ بٹھان دیاں اوسا کیا دو جوان او دے مدد وچ آن گے او دے معاملے وچ تے اوسا کا عمر دا فرق ہوئے گا ایک دی عمر کچھ زیادہ ہوئے گی تے ایک دی عمر بالکل ہی بچپن والی ہوئے گی ایک دی عمر کچھ زیادہ ہوئے گی ایک دی عمر بچپن والی ہوئے گی اسا کیا میرا سونا جدی عمر زیادہ ہوئے گی وہ تو ہے جدی عمر زیادہ ہوئے گی وہ تو ہے توجہ ہے نا صحیح جدی عمر زیادہ ہوئے گی وہ تو ہے تے جڑا بچپن وچ ہوئے گا بالکل نو عمر ہوئے گا فرمایا او دی نشانی بھی میں تینوں دس دیاں وَأَمَّا الْفَتَىٰ او جڑا بالکل نو عمر ہوئے گا او کی ہوئے گا ایمان والے او توجہ کرنے جڑا نو عمر ہوئے گا او پادری کہنے لگا فَحَوَاسٌ غَمَرَاتٌ وَتَفَامٌ مُعْتَلَاتٌ او جڑا جوان ہوئے گا مشکلہ نال کھیدن والا ہوئے گا تے مشکل کشا ہوئے گا جڑا بڑی عمر والا تو تے جڑا مشکلاں نال کھیڈن والا ہوئے گا او اس نبی دا بھائی ہوئے گا چاچے دا پتر ہوئے گا تے مشکل کشا ہوئے گا چاروں یار نبی دے عاشق او کوئی تس نہ چاراں ورگا نہ کوئی ہویا تے نہ کوئی ہو سی نہ جان نثارا نہ اس دھرتی پیدا کیتا نہ چارا یار ورگا اعظم شان صدیق کی آنکھاں اکو یار ہزار ام المومنین عائشہ صدیقہ فرمانی ہے کہ جدوں دی میں ہوش سنبھالی ہے اس گل نوں ذرا توجہ نال سننا جدوں دی ام المومنین عائشہ کہتی ہے میں ہوش سنبھالی ہے نا کہ میں کوئی دن ایو جہا نہیں پایا کہ جدوں رسول ساڈے گھر نہ آئے مسلمانوں اس تو بڑا پیار والا کوئی گھر ہے رسول اللہ کا کوئی دن ایسا نہیں اماں فرماتی ہے مومنہ دی ماں کہ جدو رسول سارے گھر میں عقل جدو انی ہو جائے نا فارغ ہو جائے کہ بندے نے پلے کٹ نہ رہے پھر ایویں ہی ہوتا ہے میں حیران ہو گیا جدو غار تے آ گئے نا کافر سارے 40 بندے آئے سن تے جڑے مین بندے نے انہاں دا میں تانوں نام دس دیاں کہ کتنی بڑی سکیم آئی اور یہ سکیم پتہ کیتی ہے یہ سکیم اصل وچ ابو جہل دی ہے اونوں پاس کراون والا شیطان ہے ابلیس نہیں سکیم ابو جہل دی سی اے سکیم اونوں پاس کرن والا اس شیطان مردود سی انہیں مطلب پاس کرائی سی بھئی یہ کرو حضرات گرامی قدر اے میں تھوڑے سامنے رکھن دیا توجہ ہے نا کہ سبحان اللہ اس وقت نے نا ابو جہل نے ایک سکیم دیتی وہ تکا ہر قبیلے وچوں ایک جوان ہر قبیلے ایک جوان لو تے انہاں دے ہتھے پکڑاؤ تلواراں تے رسول دے بوئے تے کھڑا کرو تے جدوں رسول نکلے اے حملہ کر دے مشترکہ حملہ کرن گے
رسول اللہ شہید ہو جان گے، بنو ہاشم سارے قبیلیاں نال لڑ نہیں سکن گے، لہذا قصاص لے کے اساں انہاں نوں راضی کر لواں گے، بدلہ نہیں لے سکن گے۔ ایک قبیلہ انہیں قبیلیاں نال کیویں لڑے گا؟ جدو یہ دیتی نا رائے ابو جہل نے، یہ جڑا شیطان پلید ہے، یہ شیخ نجدی دی شکل وچ اوتھے بیٹھا ہویا سی، نجد دے علاقے دا شیخ بن کے، نجدی شیپ جبے کبے دستار پورا عالمانہ فاضلانہ کردار کر نجدی شکل ہے، اوتھے وچ لمبی داڑھی، انہیں آکھیا صدقتا، اے جڑی تجویز ابو جہل دے دتی ہے میں یہ تائید کردا اسے دے عمل کرے۔ بنو ہاشم تواڈے کول نہیں ہے، سارے قبیلیاں نال کیویں لڑن گے؟ مسلمانوں اے نجدی شیپ کدے رسول دی خیر خواہ نہیں ہو سکتے، یہ گل ذہن نشین۔ حضرت ابراہیم نو آگ وچ سٹواون دا جدوں ٹائم آیا ادوں بھی شیطان نجدی شیپ وچ آیا، میں کتاباں چ حوالے تو رکھ سکنا سامنے، تے جدوں رسول اللہ دے قتل دے مشورے وچ آیا دادے دی واری آیا تشے کے نجد دی شکل ہے، پوتے دی واری آیا تشے کے نجد دی شکل وچ، تے کیڑے کافر آئے تلواراں چا کے 40 جوان سن تے انہاں وچ جڑے مین سن انہاں دے ذرا میں تو نام پڑھ کھاواں کہ کتنے کے تمام نال آئے سن رسول اللہ نو شہید کرن واسطے۔ ایک دا نام سی حکم بن ابی العاص، دوجے دا نام سی عقبہ بن ابی معیط، تیسرے دا نام سی نضر بن حارث، چوتھے دا نام سی امیہ بن خلف، پنجویں دا نام سی زمع بن اسود، چھویں دا نام سی ابو الحیثم، تے ستواں سی ابو جہل لعین۔ یہ میں سرداراں دے نام تواڈے سامنے ذکر کیتے نے جڑے سردار اس رات رسول اللہ دے مقام تے آئے سن، باقی ہور وچ شامل ہو کے 40 پورے سن، پر ویکھو محمد مصطفیٰ دی شان، کملی والے نے دروازہ کھولیا مکان دا، یہ تلواراں چاہ کے کھلوتے حضور نے مٹی چاہی، مٹی چاہ کے پڑھی سورت یاسین، کی بڑی سورت یاسین تے سٹی سدھی تے اگے کھلوتا سی ابو جہل، اینے بھی سیرے چ پئی تے او جڑے 40 سال سارے دے سیرے چ پئی تے اکھی وچ پئی، انہاں نوں معلوم ہی نہ ہویا، انے ہو گئے۔ میرا کملی والا انہاں دے وچوں نکل کے صدیق اکبر دے بوئے